جناب برکاتی صاحب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی پس منظر، والدین، ولادت، خصوصاً والدہ حضرت ام سلیم کے جو اعزازات ہیں اور آپ کے ابتدائی بچپن کے احوال تو عطا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار یقیناً جس طرح تمام انبیاء کی سردار ہے، تو اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت تمام امتوں کی سردار ہوئی، اور آپ کے صحابہ اکرام ہر نبی کے صحابہ کے معیار کو دیکھا جائے تو ان کے سردار نظر آتے ہیں، بے شک، سوائے انبیاء اکرام علیہ السلام کے۔ اور اسی جماعت میں سے جتنے بھی اصحاب گزرے، ہر ایک صحابی اپنے اندر ایسی علوم مرتبیت رکھتا ہے کہ اسی میں انسان کھو جائے تو لگتا ہے کہ جیسے ان سے بڑھ کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک، لیکن بہرحال جو ان کے مراتب ہیں وہ اپنی جگہ پر مسلمہ ہیں۔ انہی صاحب مراتب ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس وقت میں ایک بچہ ابھی اپنے بچپن کو سنبھال رہا ہوتا ہے، ان کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سنبھالنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے آقا کریم علیہ السلام کے ننھالی خاندان سے تھیں، جو کہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دادا جان کے والد مکرم حضرت ہاشم نے جو شادی کی ہوئی تھی اسی علاقہ میں، یثرب اس وقت کہلاتا تھا، بعد میں حضور علیہ السلام کے قدوم میمنت لزوم کی برکت سے مدینہ النبی قرار پایا۔ تو اس کے اندر جو یہ آپ کی ننھالی خاندان، چونکہ وہ بنو نجار قبیلہ تھا، تو بنو نجار میں سے ان کی یہ رشتے میں پوتی لگیں، تو اس حوالے سے حضور علیہ السلام کی یہ خالہ کے درجے میں آتی ہیں۔ تو حضور ان کو وہی عزت، وہی احترام، وہی محبت اور وہی شفقت عطا کرتے تھے جو یقیناً ایسی ہی علوم مرتبیت ہستیوں کا حق ہوا کرتا ہے۔ حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو صاحب بصیرت بنایا ہوا تھا، تو آپ نے اپنی بصیرت سے یہ پہچان لیا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے دامن کرم میں وابستہ ہونے میں ہی ہمیشہ کی حیات ہے۔ اللہ اللہ۔ تو اسی وجہ سے پورے مدینہ منورہ کے اندر خواتین میں سے سب سے پہلی خاتون جن کو قبول اسلام کا شرف حاصل ہوا وہ حضرت سیدہ ام سلیم، سبحان اللہ، سبحان۔ اور انہی کی ہمشیرہ محترمہ حضرت ام حرام بنت ملحان جو ہیں، جن کے لیے حضور علیہ السلام نے شہادت کی بشارت عطا کی تھی۔ تو اسی مطلب ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ہمہ توجہ اس خاندان کو حاصل تھی، اور ان کے ساتھ میرے آقا کریم علیہ السلام کی صرف توجہ نہیں تھی بلکہ محبت بھی تھی، خوش طبعی بھی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رفاقت میں، وابستگی میں اس حد تک اپنی ایمانی قوت میں مضبوط تھیں کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کا خاوند وہ مسلمان نہیں ہو رہا تھا، مالک بن نضر اس کا نام تھا، تو آپ نے بار بار دعوت اسلام دی۔ یہ بھی کیا وقت ہے کہ جس خاتون کو نصف عقل کی مالک سمجھا جاتا ہے وہ کامل عقل والے کو اس راستے پہ لگا رہے ہیں حقیقت میں نور بصیرت۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو اس کے باوجود وہ مسلمان نہ ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ طیبہ سکھانا شروع کیا تو وہ مایوس ہو گیا، وہ اپنے کفر پہ ٹٹا ہوا تھا۔ آپ نے اس کو سمجھایا، بار بار سمجھایا، وہ نہیں مانا تو چھوڑ کے چلا گیا شام، وہاں جا کر کسی نے اسے قتل کر دیا اور وہ کفر کی حالت میں انتقال کر گیا۔ لیکن حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری توجہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی، اور جب سرکار کی خدمت میں ان کو پیش کیا ہے تو وہ جملہ بڑا زبردست ہے۔ آپ نے عرض کیا حضور ھذا خویدمو کا، یہ آپ کا بچونگڑا سا چھوٹا سا خادم ہے، قبول فرمائیں اور اسے دعا بھی عطا کریں۔ اور حضور نے جو دعا عطا کی، اللہم کثر مالہ و اولادہ، اس کے مال میں بھی کثرت دے، اولاد میں بھی کثرت دے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ میرے مال میں اتنی کثرت ہے کہ لوگوں کے کھجوروں کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے اور میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا۔ یہ بھی فرمایا کہ مجھے حساب کتاب ہی کوئی نہیں ہے اپنی آمدن کا۔ جی بالکل، اور جب 2 مرتبہ آ رہا ہے تو لوگ تو 1 مرتبہ کا سنبھالتے تھے، 2 مرتبہ والا کس طرح سنبھال پائے گا۔ پھر اولاد کی کثرت یہ ہوئی کہ آپ کی ہین حیات، آپ خود فرماتے ہیں کہ 80 سے زائد اولادیں، یعنی بیٹے، پوتے، پڑ پوتے، ان کے نواسے، آگے اس طرح وہ کہتے ہیں ان کے جنازے میں پڑھا چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب آپ ختم قرآن کرتے
ہوتے تو اپنی ساری اولاد کو جمع کرتے، جی۔ اختتام قرآن کی تقریب خود کرتے اور ساری اولاد کو جمع کر کے ان کے سامنے آخری آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح قرآن پاک کے اختتام کو تقریب میں بدلنا یہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت قرار پاتا ہے۔ حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت، اتنی عقیدت، یہ محبت سے بھی اگلا درجہ ہوتا ہے کہ پہلے بیس محبت اور اس کے اوپر عقیدت غالب آئے، تو پھر بندہ ہر قسم کے ادب کو بھی ملوز خاطر رکھتا ہے اور ہر قسم کے وہ جذبات جو محبوب کے ذرہ بھر بھی مناسب احوال نہ ہو اس کی طرف بھی توجہ رکھتا ہے۔ حضور والا مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سیدنا بلال، سیدنا سلمان فارسی، حضرت اویس قرنی کو کہ عشق اور محبت کو اگر ایک نسوانی شکل دی جائے تو وہ سیدہ ام سلیم۔ کیا خوب بات آپ نے کہی، بالکل ایسے ہی ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ حضور علیہ السلام کے جس طرح دیوانہ وار ہوا کرتے تھے، تو حضرت ام سلیم نے حضور علیہ السلام کے لیے خصوصی بستر تیار کروایا ہوا تھا چمڑے کا۔ تو حضور گرمیوں میں تشریف لاتے، کبھی آرام کرتے، تو جب ظاہر ہے کہ پسینہ تو آتا تھا، جب حضور اٹھ جاتے تو جتنا بھی پسینہ ہوتا آپ وہ جمع کر کے شیشی میں ڈال لیا کرتی۔ ایک مرتبہ آقا نے پوچھا آپ اس کا کیا کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا حضور میں اس کو خوشبو کی جگہ استعمال کرتی ہوں، اور جب بھی کسی خاتون انصاریہ کی شادی ہو رہی ہوتی تو اس کو خوشبو کی جگہ پہ حضور علیہ السلام کا پسینہ مبارک لگایا جاتا جو تمام خوشبوؤں سے غالب آتا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ بھی ایک شرف حاصل رہا کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے ولیمے کے اہتمام میں انہوں نے کھانا پیش کیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ لڑکے والے جو کھانا پیش کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اولم ولو بشات، ولیمہ کرو اگرچہ چھوٹی بکری کیوں نہ ہو۔ تو وہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جو اکابرین خاندان کے تھے ان کی حیثیت سے بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔